اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیست زیور، چوتھا حصہ۔ باب ہے 2، جن لوگوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کا بیان۔ مسئلہ ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ اور پوتے پڑ پوتے اور نواسے وغیرہ کے ساتھ نکاح درست نہیں، اور باپ دادا پر دادا نانا پر نانا وغیرہ سے بھی درست نہیں۔ مسئلہ 2، اپنے بھائی اور ماموں اور چچا اور بھتیجے اور بھانجے کے ساتھ نکاح درست نہیں، اور شروع میں بھائی وہ ہیں جو ایک ماں باپ سے ہوں یا ان دونوں کا باپ ایک ہو اور ماں دو ہوں، یا ان دونوں کی ماں ایک ہو اور باپ دو ہوں، یہ سب بھائی ہیں۔ اور جن کا باپ بھی الگ ہو اور ماں بھی الگ ہو وہ بھائی نہیں، اس سے نکاح درست ہے۔ مسئلہ ہے 3، داماد کے ساتھ بھی نکاح درست نہیں ہے، چاہے لڑکی کی رخصتی ہو چکی ہو اور دونوں میاں بیوی بھی ایک ساتھ رہے ہوں یا ابھی رخصتی نہ ہوئی ہو، ہر طرح نکاح حرام ہے۔ مسئلہ 4، کسی کا باپ مر گیا اور ماں نے دوسرا نکاح کر لیا، لیکن ماں ابھی اس کے پاس رہنے نہ پائی تھی کہ مر گئی، یا اس نے اس کو طلاق دے دی تو اس کو سوتیلے باپ سے نکاح کرنا درست ہے۔ ہاں، اگر ماں اس کے پاس رہ چکی ہو تو اس سے نکاح درست نہیں۔ پانچویں ہے مسئلہ 5 ہے، سوتیلی اولاد سے نکاح درست نہیں، یعنی ایک مرد کے کئی بیویاں ہیں تو سوت کی اولاد سے کسی طرح نکاح درست نہیں، چاہے اپنے میاں کے پاس رہ چکی ہو نہ رہی ہو، ہر طرح نکاح حرام ہے۔ مسئلہ ہے 6، خسر اور خسر کے باپ دادا کے ساتھ بھی نکاح درست نہیں۔ مسئلہ ہے 7، جب تک اپنی بہن نکاح میں رہے تب تک بہنوئی سے نکاح درست نہیں، البتہ اگر بہن مر گئی یا اس نے چھوڑ دیا اور عدت پوری ہو چکی تو اب بہنوئی سے نکاح درست ہے، اور طلاق کی عدت پوری ہونے سے پہلے نکاح درست نہیں۔ مسئلہ ہے 8، اگر 2 بہنوں نے ایک ہی مرد سے نکاح کیا تو جس کا نکاح پہلے ہوا وہ صحیح ہے اور جس کا بعد میں کیا گیا وہ نہیں ہوا۔ مسئلہ 9، ایک مرد کا نکاح ایک عورت سے ہوا تو اب جب تک وہ عورت اس کے نکاح میں رہے اس کی پھوپھی اور اس کی خالہ، وہ بھانجی اور بھتیجی کا نکاح اس مرد سے نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ 10، جن 2 عورتوں میں ایسا رشتہ ہو کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی عورت مرد ہوتی تو آپس میں دونوں کا نکاح ہو سکتا، ایسی عورتیں ایک ساتھ ایک مرد کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ جب ایک مر جائے یا طلاق مل جائے اور عدت گزر جائے تب دوسری عورت اس مرد سے نکاح کرے۔ مسئلہ ہے 11، ایک عورت ہے اور اس کی سوتیلی لڑکی ہے، یہ دونوں ایک ساتھ اگر کسی مرد سے نکاح کر لیں تو درست ہے۔ مسئلہ 12، ملے پالک کا شروع میں کچھ اعتبار نہیں، لڑکا بنانے سے سچ مچ وہ لڑکا نہیں ہو جاتا، اس لیے متبنہ سے نکاح کر لینا درست ہے۔ اور مسئلہ ہے 13، سگا ماموں نہیں ہے بلکہ کسی رشتے سے ماموں لگتا ہے تو اس سے نکاح درست ہے۔ اسی طرح اگر کسی دوسرے کے رشتے سے چاچا یا بھانجا یا بھتیجا ہوتا ہو اس سے بھی نکاح درست ہے۔ ایسے ہی اگر اپنا بھائی نہیں ہے بلکہ چچا زاد بھائی ہے یا ماموں زاد بھائی یا پھوپھی زاد خالہ زاد بھائی ہے اس سے بھی نکاح درست ہے۔ مسئلہ 14، اسی طرح 2 بہنیں اگر سگی نہ ہو، ماموں زاد یا چچا زاد یا پھوپھی زاد یا خالہ زاد بہنیں ہوں تو وہ دونوں ایک ساتھ ہی ایک مرد سے نکاح کر سکتی ہیں، ایسی بہن کے رہتے بھی بہنوئی سے نکاح درست ہے۔ یہی حال پھوپھی اور خالہ وغیرہ کا، اگر کوئی دور کا رشتہ
نکلتا ہو تو پھوپھی بھتیجی اور خالہ بھانجی کا ایک ساتھ ہی ایک مرد سے نکاح درست ہے۔ مسئلہ 15، جتنے رشتے نسب کے اعتبار سے حرام ہیں وہ رشتے دودھ پینے کے اعتبار سے بھی حرام ہیں، یعنی دودھ پلانے والی کے شوہر سے نکاح درست نہیں کیونکہ وہ اس کا باپ ہوا، اور دودھ شریکی بھائی سے نکاح درست نہیں جس کو اس نے دودھ پلایا ہے، اس سے اور اس کی اولاد سے نکاح درست نہیں کیونکہ وہ اولاد ہوئی، اور دودھ کے حساب سے ماموں، بھانجا، چچا، بھتیجا سب سے نکاح حرام ہے۔ اب ہے مسئلہ 16، دودھ شریکی دو بہنیں ہوں تو وہ دونوں بہنیں ایک ساتھ ایک مرد کے نکاح میں نہیں ہو سکتی، غرض کہ جو حکم اوپر بیان ہو چکا دودھ کے رشتوں میں بھی وہی حکم ہے۔ کسی مرد نے کسی عورت سے زنا کیا تو اب اس عورت کی ماں اور اس عورت کی اولاد کو اس مرد سے نکاح کرنا درست نہیں۔ مسئلہ 18، کسی عورت نے جوانی کی خواہش کے ساتھ بددینی سے کسی مرد کو ہاتھ لگایا یا تو اب اس عورت کی ماں اور اولاد کو اس مرد سے نکاح کرنا جائز نہیں، اولاد کو نکاح اس مرد سے جائز نہیں۔ اسی طرح اگر کسی مرد نے کسی عورت پر ہاتھ ڈالا وہ مرد اس کی ماں اور اولاد پر حرام ہو گیا۔ رات کو اپنی بیوی کی جگانے کے لیے اٹھا مگر غلطی سے لڑکی پر ہاتھ پڑ گیا یا ساس پر ہاتھ پڑ گیا اور بیوی سمجھ کر جوانی کی خواہش کے ساتھ اس کو ہاتھ لگایا تو اب وہ مرد اپنی بیوی پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا، اب کوئی صورت جائز ہونے کی نہیں، اور لازم ہے کہ یہ مرد اب اس عورت کو طلاق دے دے۔ مسئلہ 20، کسی لڑکے نے اپنی سوتیلی ماں پر بدنیتی سے ہاتھ ڈال دیا تو اب وہ عورت اپنے شوہر پر بالکل حرام ہو گئی، اب کسی صورت سے حلال نہیں ہو سکتی، اور اگر اس سوتیلی ماں نے سوتیلے لڑکے کے ساتھ ایسا کیا تب بھی یہی حکم ہے۔ مسئلہ 21، مسلمان عورت کا نکاح مسلمان کے سوا کسی اور مذہب والے مرد سے درست نہیں۔ 24، کسی عورت کے میاں نے طلاق دے دی یا مر گیا تو جب تک طلاق کی عدت اور مرنے کی عدت پوری نہ ہو چکی تب تک دوسرے مرد سے نکاح کرنا درست نہیں۔ مسئلہ 23، جس عورت کا نکاح کسی مرد سے ہو چکا ہو تو اب بے طلاق لیے اور عدت پوری کیے دوسرے سے نکاح کرنا درست نہیں۔ مسئلہ 24، جس عورت کے شوہر نہ ہو اور اس کو بدکاری سے حمل ہوا ہو اس کا نکاح بھی درست ہے لیکن بچہ پیدا ہونے سے پہلے صحبت کرنا درست نہیں، البتہ جس نے زنا کیا تھا اگر اسی سے نکاح ہوا ہو تو صحبت بھی درست ہے۔ مسئلہ، جس مرد کے نکاح میں 4 عورتیں ہوں اب اس سے 5ویں عورت کا نکاح درست نہیں، اور ان 4 میں سے اگر اس نے ایک کو طلاق دے دی تو جب تک طلاق کی عدت پوری نہ ہو چکے کوئی عورت اس سے نکاح نہیں کر سکتی۔ مسئلہ، سنی لڑکی کا نکاح شیعہ مرد کے ساتھ بہت سے عالموں کے فتوے میں درست نہیں ہے۔ اسی کو یاد کریں، لائک کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، اگر نئے چینل پہ سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔